نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 جولائی درس فضان الحدیث نمبر 185. آج کا درس حدیث ہے نفلی روزوں کا ذکر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو یوم عاشور یعنی 10 محرم روزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت کیا تمہاری مذہبی روایات میں یہ کیا خاص دن ہے، اس کی کیا خصوصیات اور اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. فرعون اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشور کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. اگرچہ رمضان المبارک کے 30 روزے مسلم امہ پر فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان کے بارے میں بھی اسلام نے بتایا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں. ایک تو عاشور ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عاشور کا روزہ چونکہ یہودی 10 کو رکھتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، آپ 9 10 یا 10 11 کو رکھ لیں، 2 روزے رکھیے. ایام 20 کے روزے ہیں، 13 14 15 کے. رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، اور اس کا کئی اور ایسے نفلی روزے ہیں جس طرح 15ویں شبان کو روزہ رکھ سکتے ہیں، شب معراج کو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے پیر کو روزہ رکھ سکتے ہیں. بلکہ یہ حرمین شریفین کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور بھرپور وہاں دسترخوان بچھائی جاتے ہیں. تو یہ نفلی روزے آپ ویسے بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اصحال ثواب کے لیے بھی آپ روزہ رکھ کر کسی کو اس کا اصحال ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے لیے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ہی اجر عطا فرماتا ہے. لیکن میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ ہماری وہ بہنیں جو شادی شدہ ہیں، سب سے پہلے جو غیر شادی شدہ ہیں، وہ آج سے ہی یا جب سے ہمارے یہ لیکچر سن رہی ہیں، کئیوں نے نوٹ کر لیا ہے، جن تک ابھی آواز نہیں پہنچی وہ بھی اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ ایک کاپی رکھیں اپنے پاس، اور جب سے آپ کو مینسز کا آغاز ہوا ہے اور آپ کے روزے چھوٹے ہیں رمضان المبارک کے 3 سے 5 روزے ہیں، 3 ہیں یا 5 ہیں، آپ خود اپنے ایام کو دیکھیں، ان روزوں کو اس سال سے آپ نوٹ کریں، حساب لکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا اگر آپ یہ حساب لکھتے ہیں. لکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی اس وقت عمر 20 سال ہے اور 16 سال میں یا 15 سال میں یا 14 سال میں یا 18 سال میں آپ کو مینسز شروع ہوئے ہیں، 2 سال کے روزے ہیں آپ کے، تو آپ سمجھ لیں کہ 5 اور 5 10 روزے ہیں، ان کو نوٹ کر لیں. آگے جو موسم آتے ہیں آپ کے پاس نومبر دسمبر جنوری، ان دنوں میں آپ روزے رکھ کر جو ہے وہ آپ اس فرض کی ادائیگی سے سرخرو ہو سکتے ہیں. اگر آپ یہ روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر رمضان المبارک کے روزوں کی طرح ہی دے گا. اگر ایک عام آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ جب روزہ کی قضا کرتا ہے تو اس کو قضا کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر مسلمان عورت اپنے ان روزوں کو رکھتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو رمضان المبارک کے جو عزت اور احترام اور مقام اور مرتبہ جو رمضان کے روزے کا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مقام اور مرتبے کا اجر اس خاتون کو عطا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات، وہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں اور شادی سے پہلے کے روزے ان کے رہتے ہیں اور شادی کے بعد کے بھی روزے ان کے ہیں، وہ بھی کاپی بنائیں، اپنی ایج کو لکھیں اور ان سالوں کو اپنے ذہن میں لائیں. اپنی والدہ سے پوچھیں، گھر میں کسی بڑی خاتون سے پوچھیں، تو ایک جہاں پر شک آ جائے وہاں ایک اندازہ کر لیں. مثلا آپ کی شادی 21 سال 22 سال کی عمر میں ہوتی ہے، 23 سال 24 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے، تو وہ پچھلے آپ دیکھ لیں کہ اندازاً 17 سال سے مینسز ہیں، وہ دن
اور جو اب آپ کے دن گزرے ہیں، 5 سال گزرے ہیں، 6 نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 جولائی درس فضان الحدیث نمبر 185۔ آج کا درس حدیث ہے نفلی روزوں کا ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو یوم عاشور یعنی 10 محرم روزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت کیا تمہاری مذہبی روایات میں یہ کیا خاص دن ہے، اس کی کیا خصوصیات اور اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، فرعون اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشور کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اگرچہ رمضان المبارک کے 30 روزے مسلم امہ پر فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان کے بارے میں بھی اسلام نے بتایا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو عاشور ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عاشور کا روزہ چونکہ یہودی 10 کو رکھتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، آپ 9 10 یا 10 11 کو رکھ لیں، 2 روزے رکھیے۔ ایام 20 کے روزے ہیں، 13 14 15 کے۔ رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، اور اس طرح کئی اور ایسے نفلی روزے ہیں جس طرح 15ویں شعبان کو روزہ رکھ سکتے ہیں، شب معراج کو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے پیر کو روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ حرمین شریفین کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور بھرپور وہاں دسترخوان بچھائی جاتے ہیں، تو یہ نفلی روزے آپ ویسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اصال ثواب کے لیے بھی آپ روزہ رکھ کر کسی کو اس کا اصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے لیے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ ہماری وہ بہنیں جو شادی شدہ ہیں، سب سے پہلے جو غیر شادی شدہ ہیں، وہ آج سے ہی یا جب سے ہمارے یہ لیکچر سن رہی ہیں، کئیوں نے نوٹ کر لیا ہے، جن تک ابھی آواز نہیں پہنچی وہ بھی اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ ایک کاپی رکھیں اپنے پاس، اور جب سے آپ کو